حمزہ کے دل میں یہ بات ڈال کر کہ اسے ہمیشہ اپنے والد فرید کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، علیزے نے سکندر کو پوری طرح سے تنہا کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ارمین جو کہ فرید کو آتی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ علیزے کی بات مان کر آپ یہ قدم نہ اٹھائیں، آپ حمزہ کا آفس جوائن نہ کریں، آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو سکندر کے دل میں بات آ سکتی ہے، وہ کیا سوچے گا کہ آپ نے ایک بیٹے کو جوائن کر کے دوسرے بیٹے کو لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد فرید بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ علیزے کو میرا خیال ہے، جسے میں اس قدر غلط سمجھتا رہا، آج وہی لڑکی میرا خیال کرتے ہوئے مجھے آفس جوائن کرنے کا کہہ رہی ہے، اور ایک میری بیوی جو میری پرواہ کیے بغیر اب بھی اپنے بیٹے سکندر کی پرواہ کر رہی ہے۔ کہتا ہے فرید ارمین سے کہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے جس دن اس نے آفس کے بٹوارے کی بات کی تھی اور کس طرح سے اس نے آفس کا بٹوارا کروا کے اپنا حصہ لے لیا اور میں گھر میں آرام سے بیٹھ گیا؟ یہ تو علیزے اور حمزہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرا خیال کیا اور مجھے کہا کہ میں ان کا آفس پھر سے جوائن کر لوں، ورنہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں رہتا تو پتہ نہیں میری کس قدر طبیعت خراب ہو چکی ہوتی۔ وہیں پر دوسری طرف نمرہ جو کہ علیزے سے پوری طرح سے مانوس ہو چکی ہے اور اس پر پوری طرح سے اعتبار کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں کسی لڑکے دائم کو پسند کرتی ہوں، لیکن میری موم جو ہیں وہ سٹیٹس پسند ہیں، وہ میری شادی کبھی بھی دائم سے نہیں ہونے دیں گی۔ علیزے جب نمرہ کو سمجھاتی ہے تو کہتی ہے کہ میں دائم سے ملاقات کروں گی، اگر وہ مجھے لڑکا پسند آیا تو تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی دائم سے کروانے میں پوری طرح سے مدد کروں گی۔ علیزے جب نمرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے تو واپسی پر ارمین کو کچھ شک سا ہوتا ہے۔ کہتی ہے ارمین نمرہ سے کہ میں نے تمہاری شادی کے لیے کچھ لوگوں کو گھر پر بلوایا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم گھر پر ہی رہنا۔ علیزے نمرہ کو اپنے ساتھ کسی بہانے سے لے جاتی ہے، لیکن جب واپسی پر نمرہ آتی ہے، ارمین نمرہ سے پوچھتی ہے کہ تم آخرکار کہاں گئی تھی؟ کہتی ہے میں دائم سے ملاقات کے لیے گئی تھی، تو یہ بات سننے کے بعد ارمین بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے۔ ارمین سیدھا نمرہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ تم مجھے علیزے کے ساتھ نظر آئی تو تمہارا میں وہ حشر کروں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ نمرہ غصے کے عالم میں ارمین سے کہتی ہے کہ موم مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ میں اور حمزہ بھائی تو آپ کی اولاد ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو ہر وقت سکندر بھائی ہی نظر آتے ہیں، جب بھی دیکھو آپ سکندر بھائی کی طرفداری کرتی رہتی ہیں، آپ نے کبھی میرے اور حمزہ بھائی کے بارے میں نہیں سوچا۔ آج مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی ہوں کہ آپ واقعی میں ہماری موم ہیں بھی یا نہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب ارمین علیزے کے پاس جاتی ہے اسے وارن کرنے کے لیے کہ نمرہ سے دور رہو، اور فرید کو جو تم نے پٹی پڑھائی ہے نا وہ تو میں تمہیں دیکھ ہی لوں گی۔ اس بات پر علیزے ارمین کو طنزیہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ افسوس کی بات ہے، آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ آپ اس گھر میں مجھے رہنے نہیں دیں گی، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس گھر کی بربادی کی پہلی اینٹ تو میں نے رکھ دی ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تینوں باپ بیٹوں میں سے کوئی بات یہ نہیں جانتا کہ میری اس جنگ کے مہروں کا کام وہ تینوں باپ بیٹے کر رہے ہیں۔ ارمین جب علیزے کی یہ بات سنتی ہے تو وہ دنگ رہ جاتی ہے اور سب کچھ سوچنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ ارمین جو کہ پوری طرح سے پریشان ہو چکی ہے کہ وہ علیزے سے کس طرح سے اپنی جان چھڑوائے، اور وہیں پر سکندر جو کہ فرید سے یہ کہتا ہے کہ آپ سے جب میں نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں تو آپ نے میری مدد نہیں کی، لیکن آپ حمزہ کا آفس جوائن کر چکے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، تو میں آپ پر حیران ہوں ڈیڈ۔ کیا کرے گا فرید، کس طرح سے کہے گا سکندر کو؟ کیا فرید اور ارمین کے درمیان میں اختلافات ہو جائیں گے شروع؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرہ۔